इदारा फिल्म्स व मतबूआत, जिसे DFP यानी डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म्स एंड पब्लिकेशन भी कहा जाता है, पाकिस्तान में दस्तावेज़ी फिल्म्स बनाने वाला पहला इदारा है। ये उन चंद इदारों में से है जो क़याम पाकिस्तान के साथ ही वजूद में आ गए थे। 1947 में नई मौरिज़ वजूद में आने वाली इस्लामी मुमलिकत ने अपने क़याम के साथ ही तामीर व तरक्की की मनाज़िल तय करना शुरू कर दी थी, और ये अम्र ज़रूरी था कि उस रियासत पाकिस्तान की होने वाली तरक्की से अंदरून और बैरून मुल्क लोगों को बरवक्त आगाह किया जाए। लिहाजा DFP ने इस जिम्मेदारी को अदा करने का बीड़ा उठाया और इस जिम्मेदारी को बखूबी अहसन अंजाम दिया। इदारे ने अपनी पहली दस्तावेज़ी फिल्म बर्थ ऑफ पाकिस्तान के नाम से बनाई और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी ज़िंदगी में ही दिखाई, जिसको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बहुत सराहा। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क के अंदर फिल्म साजी और उनकी तशहीर की सहूलियात बहुत कम थी, और हमें फिल्म्स की तैयारी में बैरून मुल्क के प्रोड्यूसर्स और इदारों की खिदमात लेना पड़ती थी। जैसा कि सन 1952 में हुकूमत इंग्लिस्तान से फिल्म एडवाइज़र्स की खिदमात हासिल की गईं। 1955 में हुकूमत इंग्लिस्तान की जानिब से एडिटिंग के कुछ आलात फराहम करने के बावजूद पाकिस्तान दस्तावेज़ी फिल्म की बढ़ती हुई मांग और ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा था। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए ज़रूरी था कि मुल्क के अंदर अपना एक मुकम्मल प्रोडक्शन यूनिट हो। लिहाजा पाकिस्तान में फिल्म प्रोसेसिंग लेबॉर्ट्री के क़याम का फैसला किया गया और हुकूमत अमरीका और बरतानिया से कोलंबो प्लान के तहत यूनिट के मुकम्मल फिल्मी आलात हासिल किए गए और उनकी तनसीब भी अमरीकी माहिरीन की निगरानी में की गई। 1958 में फिल्म लेबॉर्ट्री की तामीर हुकूमत पाकिस्तान के फंड से मुकम्मल हुई और ये उस वक्त एशिया की सबसे बड़ी दस्तावेज़ी फिल्म बनाने वाली लेबॉर्ट्री करार पाई। DFP ने मुकम्मल सलाहियत के साथ दस्तावेज़ी फिल्म्स बनाने के इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। लेबॉर्ट्री के तकनीकी अफराद की तरबियत भी अमरीकी माहिरीन की निगरानी में की गई और यूँ एक बासलाहियत और जांफशानी से काम करने वाला फिल्मी यूनिट मैसर आ गया। और फिर 2 मई 1959 को उस वक्त के वज़ीर इत्तेलात जनाब हबीबुर रहमान ने फिल्म लेबॉर्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। इसके साथ ही पाकिस्तान का तस्वीरी खबरनामा के नाम से आगाही का एक मारूफ सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें पाकिस्तान में हर मैदान में होने वाली तरक्की और हालात हाजरा से पाकिस्तान के अवाम और बिलखुसूस देही और दूर दराज इलाकों के अवाम को बाखबर रखने के लिए मोबाइल फिल्म यूनिट के जरिए न्यूज़ रिलीज़ और दस्तावेज़ी फिल्म्स की नुमाइश की गई। और इस मारूफ सिलसिले का इफ्तिताह सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान ने किया। 1963 में इस सिलसिले के 100वीं एडिशन के मौके पर सदर पाकिस्तान ने खुसूसी तारीफ़ी पैगाम भी दिया, जो आज तक महफूज है। अब इदारा अपनी पूरी सलाहियत के साथ दस्तावेज़ी फिल्म्स बना रहा था। इन फिल्मों ने दुनिया भर के फिल्मी मेलों में शिरकत की और कई अवार्ड भी हासिल किए। इसके अलावा इदारा DFP ने मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ के इश्तराक से भी काफ़ी तादाद में नामवर दस्तावेज़ी फिल्म्स बनाई। उनमें से चंद एक मशहूर दस्तावेज़ी फिल्म्स ये हैं: 1 Acre of Land, जिसे वेनिस फिल्मी मेला में खुसूसी अवार्ड दिया गया; Grow More Cotton, जिसे ज़रई फिल्मी मेला बर्लिन में पहला इनाम दिया गया; रिवर आइडल, जिसे बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला लुई कार्नो में एसासी डिप्लोमा दिया गया; हैंडीक्राफ्ट, जिसे 8 कॉर्क फिल्मी मेला में खुसूसी अवार्ड दिया गया; वेल्थ इन पॉन्ड, जिसे बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला वैनकोवर में वेडिंग डिप्लोमा दिया गया। इनके अलावा भी कई फिल्म्स हैं जिन्होंने बैनुल-अक़वामी अवार्ड और तारीफ़ी इसनाद हासिल की। इदारा DFP ने ISPR के ताउन से 1965 की जंग की कामयाबियों में पाकिस्तान की बर्री फ़ौज और पाकिस्तान एयरफोर्स के अजीम कारनामों पर मुश्तमिल ऑन टू विक्ट्री और विक्ट्री इन द एयर जैसी कामयाब फिल्में बनाई, जिनको बहुत शोहरत मिली। DFP के कैमरामैनों को ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने जंग के दौरान अगले महाज से अफ़वाज पाकिस्तान की ज़बरदस्त दिफा को कवर करके नुमाइश के लिए पेश किया। 1965 में जब अफ़वाज पाकिस्तान ने सरज़मीन पाकिस्तान पर टूट पड़ने वाली अफ्ताब का कामयाबी से दिफा किया और दुश्मन को धूल चटा दी और दुश्मन को सबक आमोज शिकस्त से दोचार किया, हुकूमत पाकिस्तान ने इस याद में हिलाल इस्तक़लाल डिज़ाइन करने के लिए पूरे मुल्क से नमूने मांगे। तो ये एजाज़ भी इदारा DFP के सीनियर आर्टिस्ट इकबाल अहमद ख़ान को हासिल हुआ कि उनके बनाए गए हिलाल इस्तक़लाल का डिज़ाइन मंजूर हुआ, जो कि आज भी यौम दिफा पर सियालकोट में लहराया जाता है। पाकिस्तान के अंदर लोगों में जमहूरियत से मुतालिक आगाही पैदा करने और उनमें अपने लिए मुकामी सतह पर अच्छे और ज़िम्मेदार नुमाइंदे मुंतखब करने के लिए बुनियादी जमहूरियत के मौजू पर फिल्म्स बनाई गईं, जिनमें एक नामवर फिल्म नई किरण भी है, जिसमें उस वक्त के सफ़े अव्वल के अदाकार कास्ट किए गए और इस फिल्म में रक्स और गाने भी शामिल किए गए। इदारे ने पाकिस्तानी सरबराहान मुमलिकत के गैर मुल्की दौरों
اور غیر ملکی سربراہان کے پاکستان کے دوروں کی بھی کوریج کر کے محفوظ بنایا۔ اس کے علاوہ ملک میں بین الاقوامی اور قومی سطح پر ہونے والی تقاریب کو بھی محفوظ بنایا گیا، جیسے 1974 میں ہونے والی اسلامی سربراہی کانفرنس۔ ادارے کے شعبہ مطبوعات نے رسائل، میگزین اور کتب کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور مختلف علاقوں کی قدیم ثقافت سے دنیا بھر کو روشناس کرایا ہے۔ 2012 میں DFP اور EMRW کو ضم کر کے ڈیم کا نام دیا گیا۔ میں انٹروڈکشن ڈیم کا پہلے کر دیتی ہوں۔ ڈیم اسٹینڈ کرتا ہے ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشنز، اور ڈیمپ کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں۔ یہ منسٹری کا سب سے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، ایگزیکٹو ڈپارٹمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں۔ ڈیمپ 2012 میں 2 ڈپارٹمنٹس کے اشتراک سے بنا تھا، DFP اور EMR، الیکٹرانک میڈیا ونگ، اور ان دونوں کا مرجر ہوا اور ان 2 ڈپارٹمنٹس کو مرج کر کے ڈیمپ بنایا۔ ڈیمپ کے ڈفرینٹ فنکشنز ہیں، جیسے کہ ڈیمپ فلم میکنگ کر رہا ہے، مانیٹرنگ کر رہا ہے، پبلیکیشنز کر رہا ہے، اور ایگزیبیشنز بھی ہم ارینج کرتے ہیں ڈفرینٹ، جو پاکستان ڈے پہ 25 دسمبر، اس طرح 23 مارچ، 14 اگست، اسے کشمیر ڈیز پہ بھی کرتے ہیں۔ اس ڈپارٹمنٹ میں ہم بہت سی نئی چیزیں کر رہے ہیں۔ ہم مانیٹرنگ سائٹ پہ بہت سا کام کر رہے ہیں، ہم الیکٹرانک میڈیا کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایڈ ٹریکنگ اور اس سے ریلیٹڈ اس میں کام ہوتے ہیں جو پہلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایڈ ٹریکنگ پہلے کسی بھی گورنمنٹ کی سطح پہ نہیں ہوتا تھا، اب یہ ڈپارٹمنٹ ایڈ ٹریک کرتا ہے اور اس کا ویریفیکیشن سرٹیفکیٹ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو فلم پالیسی ہے وہ فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ پالیسی 2018، اس کا کسٹوڈین بھی ڈیمپ ہے۔ فلم پالیسی میں بہت سے اس سے ریلیٹڈ بہت سے کام ہیں جس پر ڈیمپ جو ہے اس کا سیکریٹریٹ کا کام کر رہا ہے۔ جو امپورٹنٹ کام اس وقت ڈیمپ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیشنل اینتھم کی ری ریکارڈنگ کا پورا جو ہمارا، ہم ایز سیکریٹریٹ، کیونکہ ہم کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ ہیں نیشنل اینتھم ریلیٹڈ ایشوز کے، تو منسٹری نے ہمیں یہ ایز سیکریٹریٹ، ہم منسٹری کی طرف سے ہم ایز سیکریٹریٹ اس پہ کام کر رہے ہیں۔ ڈیمپ کے ریجنل آفیسز کراچی، لاہور، پشاور میں بھی ہمارا سیٹ اپ ہے، کوئٹہ میں بھی ہے۔ سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتی ہوں کہ کراچی آفس ہے۔ ڈیمپ کراچی کے متعلق میں یہ کہوں گی کہ ڈیمپ کراچی، کیونکہ اس کا DFP کا سٹارٹ ڈیمپ کراچی سے تھا، PTV اس وقت اس زمانے میں نہیں تھا، DFP وہ رول سارا ادا کر رہا تھا۔ جتنی بھی نیوز ریلیاں بنتی تھیں گورنمنٹ لیول پہ، ڈاکیومنٹریز جو بن رہی ہوتی تھیں، ڈگنیٹریز کی جو آتے تھے یہاں پہ، اس میں DFP کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا تھا۔ DFP کے ابھی بھی ہمارے پاس اس کے سارے آرکائیوز موجود ہیں۔ کراچی آفس میں ہمارے پاس 35mm 16mm کی ریلیں موجود ہیں، اور ہم اس کو ڈیجیٹائز کرنے کا پروجیکٹ ہم نے شروع کیا ہوا ہے۔ تو ڈیمپ کراچی کی اہمیت کو ہم کسی طرح سے بھی اگنور نہیں کر سکتے، اور ہم ڈیمپ کراچی کا جو فلم میکنگ کا لیب وہاں پہ جو پرانی لیب تھی اس کی بھی رینوویشن پہ انشاءاللہ ہمارا اس پہ ارادہ ہے کہ ہم اس کی رینوویشن کریں، کیونکہ کافی ظاہر ہے ٹائم کے ساتھ چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، تو ہم اس میں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب کا سوچ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کام کریں گے، اس کا پروجیکٹ بنا رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کو لانچ کریں گے۔ تھینک یو۔ کراچی میں اس کا فلم آرکائیو ونگ 35mm اور 16mm کی فلمز کو ڈیجیٹائز کر کے محفوظ بنا رہا ہے، جو کہ ایک محنت طلب اور تکنیکی اعتبار سے پیچیدہ عمل ہے۔ اس عمل میں ادارے کے سابق ڈائریکٹر اور موجودہ افسران کی دلچسپی اور محنت قابل تعریف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو پاکستان کی آزادی کی گولڈن جوبلی تقریبات کے حوالے سے مبارکباد دینا چاہوں گی۔ فلمز اینڈ پبلیکیشن کا ادارہ جو ہے، اس کی پیدائش بھی پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ جب پاکستان معرض وجود میں آیا اور پاکستان کی جو خبری اور تحقیقی اور تخلیقی جتنی بھی ضروریات تھیں وہ فلمز اینڈ پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ ہی پورا کر رہا تھا۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد جو سب سے پہلی فلم اس ڈپارٹمنٹ نے بنائی وہ تھی برتھ آف پاکستان، جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے بذات خود جس کا مشاہدہ بھی کیا اور بہت زیادہ تعریف سے بھی نوازا۔
فلمز اینڈ پبلیکیشن کا ڈپارٹمنٹ اس لحاظ سے ایک خصوصی اہمیت رکھتا ہے، ایک بڑا تخلیقی ادارہ ہے۔ کوئی بھی حکومت جو ہوتی ہے وہ اپنی جو بھی پالیسیز جو ہے وہ بناتی ہے، جو بھی اقدامات اٹھاتی ہے، اس کو تشہیر کرنے کے لیے ان کو اپنے ایسے اداروں کی ضرورت ہوتی ہے جو عام عوام تک بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کے اقدامات کو پہنچا سکیں۔ یعنی پاکستان کے جو ابتدائی 17 سال ہیں وہ ہر لحاظ سے، خبری لحاظ سے بھی اور تخلیقی لحاظ سے بھی مکمل طور پر فلمز اینڈ پبلیکیشن کے ڈپارٹمنٹ پہ انحصار کرتے تھے۔ انہوں نے آغاز جو کیا وہ ایک بہت چھوٹے سے فلم یونٹ سے کیا۔ جس وقت ضروریات حکومت پاکستان کی بڑھ گئیں اور پاکستان اپنے مضبوط قدموں پہ کھڑا ہونا شروع ہوا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے DFP کی فلم لیبارٹری کا افتتاح 2 مئی 1959 میں ہوا۔ 2012 میں اس ادارے کو الیکٹرانک میڈیا اینڈ ریگولیٹری ونگ کے ساتھ مرج کر دیا گیا تھا۔ اس کا انضمام جب ہوا تو اس کے بعد اس کا نام ڈیمپ یا ڈائریکٹوریٹ آف الیکٹرانک میڈیا اینڈ پبلیکیشن جو ہے وہ رکھا گیا۔ اس کے علاوہ جو پاکستان کی فلم پالیسی ہے اس کی کسٹوڈین بھی ڈیمپ کا ادارہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی صدیوں تک قائم رکھے اور پاکستان کے تمام اداروں کو ترقی کی منزلیں طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔ مزید یہ کہ حکومت پاکستان کی مثبت اور وسیع النظر پالیسی کے تحت مختصر دورانیے کی دستاویزی فلمز بنا کر عوام کو آگاہی دے رہا ہے، اور ڈیم کراچی قدیم فلمی آلات کو محفوظ بنا کر ان کو نمائش کے لیے پیش کرتا ہے تاکہ عوام اور بالخصوص نوجوان نسل فلم کی اصل روح سے روشناس ہو سکیں۔ مختلف قومی تہواروں اور اہم مواقع پر ایسی تصویری نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے کہ جشن آزادی 2019 کے موقع پر آرٹس کونسل آف پاکستان میں نمائش کا اہتمام کیا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی یوم پیدائش پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے میوزیم میں بھی فلمی آلات اور قدیم تصاویر کی نمائش کی گئی۔ ایک عظیم الشان نمائش عظیم قومی ورثہ موہٹا پیلس میں بھی کی گئی، اور ان تمام نمائشوں میں عوام نے گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا اور ادارے کی کاوشوں کو سراہا۔ ہمارا ادارہ وقتاً فوقتاً قومی نغمے تیار کر کے ان کو لانچ کرتا رہا ہے، جس میں عوام کی دلچسپی اور پذیرائی قابل دید ہوتی ہے۔ یہ نغمے ملک کے نامور گلوکاروں کی آواز میں ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔ ادارہ ڈیم اہم قومی تہواروں پر تصویری نمائش کا اہتمام کر کے تحریک پاکستان کے دوران تحریک پاکستان کے بزرگوں کی جدوجہد اور قربانیوں کو اجاگر کرتا ہے، تاکہ نئی نسل کو ان قربانیوں سے آگاہی حاصل ہو اور ان میں آزادی کی قدر پیدا ہو، اور وہ اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتوں کو استحکام پاکستان کے لیے استعمال کریں۔ ادارہ ڈیم پاکستان کی فلمی پالیسی کو دور جدید اور بیرون دنیا سے ہم آہنگ کرنے میں حکومت پاکستان کے ہم قدم ہے، اور اس کی کامیابی کے لیے بھرپور کوشاں ہے۔ ادارہ ڈیم اپنی انہی اقدار کے ذریعے پاکستان کی ترقی اور استحکام کے لیے بھی کوشاں رہے گا۔